نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے صحیح بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمارا عملی رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات میں کیا تعلیم دی؟ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن۔ باب ما جاء جو بھی آیا ہے فی قول اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کے قول میں سے، بات میں سے، یعنی فتنے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ قرآن پاک کی سورت الانفال کی یہ آیت ہے، واتقوا فتنةً، اور بچو اس فتنے سے، لا تصیبن، نہ پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یعنی اس فتنے سے بچو جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ظالموں اور غیر ظالموں سب تک پہنچتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرو، فتنوں سے پناہ مانگو، فتنوں سے بچاؤ کرو، کیونکہ جب کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو پھر اس کی سزا یا اس کا اثر یا اس کا نتیجہ صرف وہ لوگ نہیں بھگتتے جو اس فتنے کا سبب ہوتے ہیں یا اس سے متعلق ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان تک بھی جا پہنچتا ہے جن کا براہ راست اس میں نہ کوئی قصور ہوتا ہے، نہ وہ اس میں کسی بھی طرح شامل ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک وبا پھیلتی ہے، ایک وائرس پھیلتا ہے، ایک بیماری پھیلتی ہے، تو وہ صرف ان لوگوں تک نہیں رہتی جنہوں نے کوئی بد پرہیزی کی ہوتی ہے یا جو اس کا پہلا ٹارگٹ ہوتے ہیں، بلکہ جب وہ پھیلنے لگتی ہے تو بہت سے صحت مند غیر متعلقہ افراد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس طرح بہت سی بے گناہ جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ پر کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے بے گناہ انسان اور بہت سے معصوم لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے۔ فتنے کا لفظی مطلب سونے کو آگ میں تپانا۔ فتنہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈکشنری میننگ بنیادی طور پر لفظ کہاں سے ہے؟ سونے کو آگ پہ تپانا۔ مثلا آپ جیولر کے پاس لے کر جاتے ہیں اپنی انگوٹھی اور کہتے ہیں یہ سونے کی ہے، آپ اس کی قیمت لگائیے، تو اس کی اصل حقیقت پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کس قیمت کا سونا ہے یا کس حیثیت کا ہے، تو عام طور پہ کیا ہے کہ اس کو گرم کر کے دیکھا جاتا ہے، تو گرم کرنے سے اس کی اصل حالت سامنے آنے لگتی اور مزید پگھلا کر اس کا کھرا کھوٹا ہونا بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو اسی طرح فتنے کے معنی آزمائش بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ فتنہ عام طور پر، آزمائش عام طور پر لوگوں کے کھرا کھوٹا ہونے کی پہچان کے لیے بھی آتی ہے۔ یعنی فتنے کو اگر آزمائش کے معنی میں لیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے یا آزمائش آتی ہے یا ان یوزول سچویشن ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کی اصلیت کھل جاتی، لوگوں کے ایمان کی حالت پتہ لگنے لگتی ہے، لوگوں کا اندر باہر آنے لگتا ہے جو عام نارمل سچویشن میں آپ نہیں پہچان سکتے۔ فتنہ کبھی عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ایک آیت میں آتا ہے ذوقوا فتنتکم۔ فتنے سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے، یعنی فتنہ آزمائش کے معنوں میں بھی، فتنہ عذاب کے معنوں میں، فتنہ گناہ کے معنوں میں بھی، جس کی سزا عام ہوتی ہے۔ اور عام طور پر فتنہ کب پھیلتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تو پھر برائیاں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ
جو ڈائریکٹلی کسی برائی میں ملوث نہیں بھی ہوتے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے، ان تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے. مثلاً اگر کسی بستی کے اندر بہت گندگی پھیل جائے تو اس کی بو صرف ان تک نہیں پہنچے گی جنہوں نے وہ گندگی پھیلائی ہوگی، دوسروں تک بھی پہنچے گی اگر دوسرے لوگ اس گندگی کے پھیلانے والوں کو روکیں گے نہیں، پکڑیں گے نہیں. اسی طرح جب کسی معاشرے کے اندر کوئی برا کام ہوتا ہے اور دوسرے لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر روکتے نہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی جو سزا ہوتی، اس کا جو اثر ہوتا ہے، پھر اس کا شکار سب لوگ ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام بھی جو خود برا نہیں کر رہے ہوتے. تو یہاں جب یہ فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو فتنے سے، تو مراد یہ ہے اس گناہ سے جس کا اثر صرف ظالموں تک یعنی گناہ کرنے والوں تک ہی نہیں ہوگا، خاصتاً یعنی خاص طور پر جنہوں نے یہ غلطی کی انہی تک نہیں رہے گا بلکہ دوسروں تک بھی جا پہنچے گا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مثال دی تھی برائیوں سے نہ روکنے والوں کے لیے کہ ایک کشتی جس میں بہت سے لوگ سوار ہوں اور ایک شخص آگے بڑھ کے اس میں سوراخ کرنے لگے، اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی میں سوراخ ہونے کی صورت میں پانی کشتی کے اندر بھر جائے گا اور وہ بھی ڈوبے گا جس نے سوراخ کیا، اور وہ سارے بھی ڈوبیں گے جو تماشا کھڑے دیکھتے رہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے کہ عام طور پر مصیبتیں، فتنے، آزمائشیں، سزائیں عموماً اس وقت آتی ہیں جب زمین میں اللہ کی نافرمانی، ناشکری اور گناہ بہت پھیل جاتے ہیں. وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحذر من الفتن، خبردار کرتے، ڈراتے، بچنے کو کہتے فتنوں سے. یعنی اس باب کے اندر وہ احادیث آئیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے جو تلقین کی، یہ جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا. اصل میں ایسی احادیث ہر دور میں جب ان کی تفسیر کی گئی تو لوگوں نے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے ان کی مثالیں بیان کی. ہمیں کسی خاص دور سے ان کو ریلیٹ نہیں کرنا. ہم بطور مثال تو کہہ سکتے ہیں مثلا فلاں دور میں ایسا ہوا، لیکن دراصل یہ باتیں ہر دور کے لیے، اور حالات اگر کسی وقت زیادہ سے زیادہ بھی خراب ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ خدا کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ جب تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری وحدثنی محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن اسامۃ بن زید قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اتم من آطام المدینۃ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرف چڑھے، اوپر گئے. اشرف کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا، اشراف ظاہر ہونا، سامنے آ. علی اتم من آطام مدینہ، مدینہ کے محلوں میں سے ایک محلے پر چڑھے، یعنی اونچی جگہ پر چڑھے. فقال، پھر فرمایا، هل ترون، کیا تم دیکھتے ہو، ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا تم کو وہ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں. قال، آپ نے فرمایا، فإنی لأرى الفتن، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان کو اترتے دیکھ رہا ہوں. تقع خلال بیوتکم، جو تمہارے گھروں کے بیچ میں واقع ہوں گی. كوقع القطر، جیسے بارش کے قطرے، یعنی بارش جیسے قطروں کی شکل میں ٹپک کے گھروں کے اندر تک چلی جاتی ہے، ایسے ہی میں مدینہ کے اوپر فتنوں کی بارش ہوتے دیکھ رہا ہوں جو وقتاً فوقتاً مشکلات آئیں گی، اور آپ کے بعد آئیں. باب ظہور الفتن، فتنوں کا ظاہر ہونا. حدثنا عیاش بن الولید اخبرنا عبد الاعلی حدثنا معمر عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان، زمانہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گا. وینقص العمل، اور کام کم ہو جائے گا. ویلقى الشح، اور بخل ڈال دیا جائے گا. شح دل کی تنگی کو کہتے ہیں. وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے. ویکثر الحرج،
اور حرج بڑھ جائے گا. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایما ہوا، وہ کیا ہے، یعنی الحرج کیا ہے؟ قال القتل، القتل، قتل کی کثرت ہو جائے گی. وقال شعیب و یونس، شعیب اور یونس کہتے ہیں، واللیث و ابن اخی الزہری عن الزہری عن حمید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث جو ہے اس کے معنی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا. قریب ہو جائے گا اس کا ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. مثلا ایک دوسرے کے قریب، یہ تقارب کا معنی کو ذہن میں رکھیے، یعنی سال کے بعد سال، فوراً ایک سال گزرے گا نہیں کہ سال فوراً آ جائے گا، جلدی جلدی سال گزریں گے. اور اسی طرح مہینوں پہ مہینے گزر جائیں گے. یہ تقارب یعنی سال سال کے قریب ہو جائیں گے، مہینے مہینوں کے قریب ہو جائیں گے، ہفتے ہفتوں کے، دن دنوں کے. وقت تیزی سے گزرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جیسے سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے، اور دن گھنٹے کے برابر. اچھا، اس چیز کو تو آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ چھوٹے تھے تو گرمیوں کی دوپہریں کتنی لمبی ہوتی تھی اور دن کتنے لمبے ہوتے تھے. تھوڑا سا تو میں بھی اس فرق کو محسوس کر سکتی ہوں کہ جو اس وقت اور اب میں تھا. لیکن اگر اس کو کئی سو سال پیچھے تک لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں، میلوں پہ جا رہے ہیں، گھوڑوں پہ، اور آہستہ آہستہ. اور پھر بھی مثلاً بہت سارے جیسے ابن بطوطہ کی داستانیں ہیں، اور بھی تو ان لوگوں نے پوری پوری دنیا گھومی ہے اور اتنی بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی. آج وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. یعنی یہ شکوہ اور یہ جملہ ہر ایک کے منہ پہ ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہے. یا یہ کہتے ہیں اچھا اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی تو یہ تھا، یہ اتنا گزر بھی گیا. تو یہ تقارب الزمان. وینقص العمل، اور عمل کم ہو جائے گا. یہ جو عمل کم ہو جائے گا نا، اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں. کم ہونے میں کیا ہے، جیسے پہلے سفر کی طوالت اتنی ہوتی تھی کہ کئی کئی دن لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں. اب کیا ہوا، جہاز پہ بیٹھے جو سفر آپ کا ایک پورے دن میں گزرتا تھا یا 2 دن میں، وہ اب 1 گھنٹے 2 میں گزر جاتا ہے. تو کام کم ہو گیا نا. اسی طرح آپ ہاتھوں سے بہت سی چیزیں کاٹتے تھے، بناتے تھے. اب مشینوں نے کیا کیا، سیکنڈ کے اندر وہ سب کچھ چاپ کر کے رکھ دیا. ٹچ سسٹم سے بہت سے کام جو ہے وہ کم ہو گئے. پہلے آپ مینولی بہت سی چیزیں کھولتے تھے، کرتے تھے، بناتے تھے. اب کیا ہے، وہ چیزیں آٹومیٹک ہو گئی. تو ینقص العمل، ایک معنی اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کاموں کے اندر یا وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. وَيُلْقَ الشُّحُّ، اور تنگ دلی آ جائے گی. پہلے آپ دیکھیں چھوٹا سا گھر ساری فیملی کے لیے کافی ہوتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے گھر ہیں مگر دل تنگ ہے. ایک دسترخوان پہ سب بیٹھ کے کھا لیتے تھے، بہت سی چیزیں شیئر کی جاتی تھی. اب آپ دیکھیے دلوں میں کتنی تنگی. یہاں کی مشکلات مختلف ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی مشکلات مختلف ہیں. اگر آپ کام کے وقت میں وہاں ٹریفک کا رش دیکھیں تو مجھے اللہ کا عذاب نظر آتا ہے، وہ کہ جس طرح سڑکوں پہ لوگ پھنس جاتے ہیں. وہ کہتی دیکھنے میں ترقی ہے، لیکن بعض اوقات 1-2 گھنٹہ آسانی کے ساتھ آپ ٹریفک میں بلاک ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک گاڑی میں ایک ہی بندہ. وہاں پر سڑکوں پر ایک مخصوص ٹریک بھی رکھے گئے ہیں مخصوص آورز میں کہ اگر کوئی 2 لوگ گاڑی پر ہیں تو وہ اس فاسٹ لین میں جا سکتے ہیں، انکریج کرنے کے لیے کہ ایک گاڑی میں 2 بیٹھو یا زیادہ بیٹھو. اس کے باوجود کیوں بٹھائیں کسی اور کو. ہر شخص اپنی زندگی میں ہے، اپنی دنیا میں، اپنے کام میں. جتنے افراد ہیں گھر میں اتنی گاڑیاں لازمی ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اب جیسے کھانا کھاتے ہیں نا تو پہلے کیا ہوتا تھا، ایک گلاس کو 2-3 لوگ شیئر کر لیتے تھے. اب نہیں کر سکتے. ایک پلیٹ کو شیئر کرتے تھے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کھانے کے لیے کہا ہے نا کہ اس سے برکت ہوگی. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہم سیر نہیں ہوتے، ہمارا دل نہیں بھرتا. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، مل کے کھاؤ. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور انہیں تھوڑے کھانے میں بھی برکت ہونے لگی اور ان کو
سیٹسفیکشن ہونے لگی. آج آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی پلیٹ الگ ہو، ہر ایک کا گلاس الگ ہو، ہر ایک کی ہر چیز الگ ہو، اور اس کے باوجود صحت کا عالم دیکھیں سب کی. یلقی الشح، شح دل کی تنگی اور اندر کے انقباض کی شکل ہے نا، کہ جس میں دوسرے کو برداشت نہ کرنا ہے. دراصل یعنی صرف مال کا بخل نہیں ہے، مال کی محبت اور خود غرضی تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی انسانوں کو برداشت نہ کرنا، کسی کی مداخلت برداشت نہ کرنا، کسی کے لیے کچھ تھوڑا سا بھی کچھ دینے کو تیار نہ ہونا. وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے. ویکثر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا، انسانیت کا احترام اٹھ جائے گا. حدثنا عبید اللہ بن موسى عن الاعمش عن شقیق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة الاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج والقتل. یہ دو لوگوں نے حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے، بین یدی الساعة، قیامت سے پہلے، لایاما، کچھ دن ہوں گے، دن سے مراد یعنی دنیا کے کچھ وقت ہوگا، ینزل فیہ الجہل، جس میں جہالت اتر آئے گی، جہالت کثرت سے ہوگی. ویرفع فیہ العلم، اس میں علم اٹھا لیا جائے گا. ویکثر فیہ الحرج، اور اس میں حرج بڑھ جائے گا. والحرج والقتل، اور حرج کیا ہے؟ قتل ہے. آج آپ دیکھیے کہ جہالت کتنی عام ہے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن کسی اور کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنے بارے میں جانیں کہ ہم خود اپنے دین کو کتنا جانتے ہیں. ماسٹرز کو آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، علم کا شہرا ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت کی کتنی کثرت ہے. اور خصوصاً امت مسلمہ میں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے جتنا شور ہے علم عام کرنے کا، اتنی ہی جہالت عام، پتہ ہی نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ علماء کے اٹھنے سے. یعنی ایک کے بعد ایک فوت ہوتے جائیں گے لوگ، اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آج آپ دیکھیں کہ جگہ کس طرح لیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے ذہین بچوں کو دنیا کے پیچھے لگا دیا. وہ دین کے علم کے لیے تھوڑے مخصوص ہوئے. اب وہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ کہ ہر چیز میں ماہرین موجود ہیں، دین کے ماہرین کی کمی ہو رہی ہے. دن بدن ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ملتا. بہت سی چیزوں کے لیے شارٹ کٹس موجود ہیں، علم کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں، اس لیے اس کی ریپلیسمنٹ مشکل ہے. مثلاً ایک عمارت گر جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ بنا لیتے ہیں. مگر ایک عالم چلا جاتا ہے تو آپ کسی کو پکڑ کے اس کی جگہ نہیں کھڑا کر سکتے کہ اس کو کھڑا کر لیں، یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے. ویسے ہی ناک نقشہ ہے، ویسے حال حلیہ ہے، اس لیے اس کی بجائے اس کو بٹھا دیں اس کرسی پہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم کی تیاری میں سال ہا سال لگتے ہیں. اچھا بسا اوقات ہم سال بھی پورے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی روح اندر نہیں آتی، کیونکہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں نا. آج آپ دیکھیں کہ علم کی دنیا میں شارٹ کٹ کتنے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ جو ڈگریاں پیچھے لی ہیں کیسے لی ہیں؟ ہم کہتے ہیں بنے بنائے خلاصے، کوئی ٹپس، کوئی سوال جواب لکھے ہوئے دے دیے جائیں، ان کو ہی پڑھ کے رٹ کے ان کے جواب لکھ کے پورے پورے نمبر لے لیے جائیں. 5 ایئر پیپرز بس وہ حل کر لیں، چاہے اوریجنل ٹیکسٹ کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں. گیسٹ پیپر اور معلوم نہیں کیا کچھ، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ہاتھ میں، لیکن علم نہیں. اس لیے کہ اس کی روح ہی نہیں، اس کے لیے محنت ہی نہیں. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. حدثنا محمد اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنے بھائی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے، خواہ وہ ایسے ہی کھیل کے طور پر کیوں نہ ہو. لا یشیرو، اشارہ بھی نہ کرے، یعنی مارنے کی نیت سے اٹھانا تو دور کی بات، اشارہ بھی نہ کرے، ارادہ بھی نہ کرے. فإنہ، کیونکہ وہ لا یدری، نہیں جانتا، لعل الشیطان، ہو سکتا ہے شیطان، ینزع فی یدہ،
کہ وہ اس کے ہاتھ سے کھینچے فیقع فی حفرۃ من النار، اور وہ اس کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے اندر جا گرے. یعنی اتفاقاً شیطان اس کے اندر ایسا وسوسہ ڈالے، ایسے احساسات پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ مذاق مذاق میں اس اسلحے کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اٹھائے اور اس کی وجہ سے وہ آگ میں جا گرے. یعنی کوئی وقتی فوری سبب ایسا پیدا کر دے کہ جس کے نتیجے میں وہ قتل کر بیٹھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکو جہاں سے خرابی لازم آتی ہو. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. قول النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، لا ترجعوا نہ تم لوٹو، بعدی میرے بعد، کفارن کافر بن کر، میرے بعد کافر نہ بن جانا، کفر کی حالت میں نہ پلٹ جانا، یضربو کہ مارے، بعضکم تم میں سے بعض، رقاب بعض بعض کی گردنیں، یعنی ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانے لگو، آپس میں نہ لڑنے لگو. اس کو آپ نے کفر سے تعبیر کیا. حدثنا عمر بن حفص حدثني ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا، فسوق گناہ ہے، نافرمانی ہے، وقتالہ اور اس کا قتل کرنا، کفر کفر ہے. الا بحق، وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ مگر حق کے ساتھ، اس میں یہ کہ کسی قتل کے بدلے میں قتل کرنا یا شادی شدہ زناکار کا رجم کرنا. حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن ابیہ عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر مرتد نہ بن جانا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن علی بن مدرک سمعت ابا زرعۃ بن عمرو بن جریر عن جدہ جریر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع استنصت الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگوں کو خاموش کراؤ. ثم قال، پھر فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. دیکھو میرے بعد ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر بن جاؤ. یعنی یہ آپ کی حجۃ الوداع کے موقع پر گویا آخری نصیحتوں میں سے تھی. باب اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے، یعنی لڑنے کے لیے. حدثنا عبد اللہ بن عبد الوهاب حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاح ليالي الفتنة فاستقبلني ابو بکرۃ فقال اين تريد. حسن بصری سے روایت ہے، کہتے ہیں خرجت میں نکلا، بسلاحی اپنے ہتھیار کے ساتھ، لیالی راتوں کو، الفتنہ تھے فتنے کی. یہاں لیالی سے مراد زمانہ ہے، یعنی ایام، دن، دور، اور فتنے سے مراد جنگ صفین اور جنگ جمل ہے. فاستقبلنی ابو بکرہ، تو مجھے ابو بکرہ سامنے سے ملے. فقالا، تو کہا، اینا تریدو، کہاں جاتے ہو؟ قلتو، میں نے کہا، اریدو، میں چاہتا ہوں، نصرت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی کی مدد کو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار قیل فہذا القاتل فما بال المقتول. کہ جب آمنا سامنا کریں دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ تو دونوں اہل نار میں سے ہیں. کہا گیا فہذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول، تو مقتول کے بارے میں کیا خیال ہے. قال انہ اراد قتل صاحبہ، کہا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا. قال حماد بن زید فذکرت هذا الحدیث لایوب ویونس بن عبید وانا اريد ان يحدثاني به فقال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قیس عن ابی بکرۃ. حماد کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایوب اور یونس بن عبید سے بیان کی، میرا مطلب یہ تھا وہ دونوں یہ حدیث مجھ سے بیان کریں. انہوں نے کہا اس حدیث کو حسن بصری نے احنف بن قیس سے روایت کیا، انہوں نے ابو بکرہ سے.
اس میں بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو کسی بھی جنگ میں شریک ہونے سے روکیں. کوئی بھی نیا حادثہ، فتنہ، فساد، شروع میں بہت سے لوگ اسے دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اس میں کود پڑتے ہیں، اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جسٹ فار انجوائمنٹ ان فتنوں کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ نئے سرے سے جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، ہر شخص اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ہر شخص یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس میں جا گھسے. تو وہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہی چیزیں ایک بوجھ بن جاتی. اسی لیے اس سے پیچھے والا باب کیا تھا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے فتنوں سے. یعنی نہ فتنوں کو دعوت دینی چاہیے، نہ ان کا انتظار کرنا چاہیے، اور نہ ان پہ ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے، اور نہ ان میں کودنا چاہیے. ان کا آخر جتنا بھیانک ہے، اس کی ابتدا کو بھی اتنا ہی بھیانک سمجھنا چاہیے. ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنی چاہیے، اس کی پناہ میں آنا چاہیے. اس پیمانے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ابھی آگے آئے گا، یعنی فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تشبیہ دی جیسے ایک سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں. پہلے جب آ رہی ہوتی ہیں تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر کسی پہ آ پڑتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، کسی کی جان لے جاتی ہیں اور پلٹ جاتی ہیں، تو پھر بعد میں کیا رہ جاتا ہے. اسی کو سامنے رکھ کر آپ اپنے پاکستان کی تاریخ میں بہت سے فتنے اور بہت سی تحریکیں اور بہت سے حالات جو گزر چکے ان پہ نظر ڈالیں تو ایسے ہی نظر آئے گا. کبھی کسی کے خلاف ایک تحریک چل رہی، کبھی کسی کے، تو شروع میں بہت سارے لوگ ایکسائٹمنٹ میں جلسوں جلوسوں میں حصہ لیتے ہیں، پھر ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر اور ایک بدترین نتائج لیے ہوئے لوگوں پہ چھا جاتا ہے. بنیادی طور پر جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ جذباتیت ہے، کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کا بھی طرفدار ہو جانا اور کسی بھی چیز میں کود پڑنا اور وقتی مسائل سے بچنے کے لیے ایسے ہنگاموں کے نظر ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. حدثنا عبد الله بن عثمان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب اتارتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، اتارتا ہے عذاب ہر اس شخص پر جس قوم کے اندر ہوتا ہے. ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. یعنی جب کسی قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی اکٹھی کوئی آفت آتی ہے، اچھے برے سب مارے جاتے ہیں. عذاب تو برے لوگوں کی وجہ سے آتا ہے نا، لیکن آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. اب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ایک عمارت تباہ ہوتی ہے تو اس میں اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں، نیک بد سب ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عذاب آنے سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا کے کھڑکیوں سے باہر پھینک دیا جائے کہ یہ نیک ہیں اس لیے اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا کے باہر لانے کو آئے. عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا، لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا، اس کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. دو مسلمان آمنے سامنے ہیں، ہر ایک اپنا ایک جواز رکھتا ہے، ہر ایک کے پاس اپنی ایک دلیل ہے. اب ان کی نیتیں اور ان کی دلیلیں اللہ کو معلوم ہیں. ہر ایک اپنی دلیل اور نیت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، جب اٹھایا جائے گا تو اسی کے ساتھ اٹھے گا. پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جس کے حق میں جس چیز کا فیصلہ کرے. ایسے مواقع پر، ایسے اختلافات کے موقع پر ہمیں تبصرہ کرنے اور اس پہ رائے دینے اور ایک کے بارے میں کچھ اور دوسرے کے بارے میں کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اپنے لیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے جو تم کرو گے. وَلَا تُسْأَلُونَ، تم نہ پوچھے جاؤ گے. اما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کرتے رہے. جب ہم سے آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا تو دنیا میں ہمیں فتوی دینے کی ضرورت کیا ہے. حدثني بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت ابا وائل قال قيل لأسامة الا تكلم هذا. ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید سے کہا گیا الا تکلم هذا، کیا تم اس شخص سے بات نہیں کرو گے. اشارہ تھا حضرت عثمان کی طرف کہ ان کو سمجھاؤ گے نہیں.
کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو کچھ علاقوں کا گورنر بنایا اور کچھ ان کو حکومت کے کاموں میں شریک کیا تو اس پر کچھ اور لوگوں نے اختلاف کیا. تو یہاں پر بھی حضرت اسامہ کو کہا گیا کہ تم سمجھاؤ گے نہیں، جاؤ تم سمجھاؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جب رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور جو جس کو صحیح سمجھتا ہے اس کی طرف سے ہو کر دوسرے کو جسے صحیح نہیں سمجھا جاتا اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ بات درست نہیں. بہرحال کالا وہ کہتے ہیں قد کلمتہ، میں نے آپ سے بات کی ہے لیکن سیکریٹلی، یعنی میں نے سمجھایا ہے، میں نے بات کی ہے. مادونا، اس کے سوا ان افتح بابا، کہ میں ایک ایسا دروازہ کھول دوں، اکون اول من یفتحہ، کہ میں پہلا ہوں جو اسے کھولے، یعنی میں یہ نہیں چاہتا. یہ کون سے دروازے کی طرف اشارہ ہے کہ میں لاؤڈلی یا اوپنلی ایسی باتیں کر کے لوگوں کے اندر فتنے کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لوگوں میں بے چینی کو نہیں پیدا کرنا چاہتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ کرام کے سمجھانے کا بھی طریقہ کیا ہوتا تھا ایون اجتماعی معاملات میں. ایک اخلاق پتہ چل رہا ہے نا. کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو حضرت اسامہ کے اس طرز عمل سے؟ یعنی حضرت اسامہ کو کسی نے کہا کہ جاؤ تم حضرت عثمان کو سمجھاؤ، کیا سمجھاؤ؟ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں شامل نہیں کریں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کر چکا ہوں اور سیکریٹلی بات کی ہے، میں نے خاموشی سے سمجھایا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو یہ دروازہ کھولے. کیا مانا؟ کہ لوگوں کو بھی اس میں انوالو کروں. جس سے ریلیٹڈ بات ہو خاموشی سے جا کے اس کو سمجھایا جائے. ہمارا طرز عمل کیا ہے اس کے علاوہ سب کو بتاتے ہیں. یعنی اختلاف رائے کا مطلب بدتمیزی کرنا یا رسوائی کرنا نہیں ہوتا. یعنی آپ اگر کسی کو کوئی بات کہنا بھی چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ خیرخواہی سے کام لیں. یہ ہمارا ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے ہم مسلمانوں کا، اور خصوصاً جب فتنہ ہوتا ہے کہیں تو اس دور میں ایسی چیزیں اور زیادہ عام ہو جاتی ہیں، اور ہر شخص ان کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے کہ میرے لیے اب کسی بھی لیڈر کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ایک جہاد ہو گیا ہے. میں جس مجلس میں چاہوں جیسے چاہوں رسوا کروں، سچی جھوٹی باتیں اس کے خلاف کروں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر کس قدر بے چینی پھیلتی. بعض باتیں سچی ہوتی ہیں اور بعض بالکل جھوٹی ہوتی ہیں اور سنی سنائی ہوتی ہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی. اس سے عوام میں ایک عام انتشار پھیلتا ہے، اس انتشار کے نتیجے میں تنزل ہی تنزل ہوتا ہے. اس سے اصلاح کچھ نہیں ہوتی. اپنے بارے میں سوچیں کہ مثلا آپ کو کسی بھی شخص سے اختلاف رائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر میں آپ دیکھتے ہیں مثلا آپ کے خاندان کے کسی بزرگ نے کیا جو کہ آپ کو اسلامکلی درست نہیں لگتا یا اخلاقی طور پہ درست نہیں لگتا، کیونکہ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں معصوم عن الخطا ہونا کہ انسان غلطیوں سے بھی پاک ہو گیا. یعنی کسی شخص کے بڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس سے غلطی تو ہو سکتی کہ نہیں ہوتی. کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی والد ہو سکتا ہے، کوئی عمر میں، علم میں، رتبے میں، مرتبے میں، مقام میں آپ سے بڑا ہو سکتا ہے. اب آپ اس معاملے میں سمجھ زیادہ رکھتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہا. ایسے میں آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، بعض لوگ تو عزت اور احترام کے مارے بات ہی نہیں کریں گے اور اس کو غلطی پہ غلطی کیے جانے دیں گے. یہ بھی کسی کی خیر خواہی نہیں ہے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں ہوں وہ شخص، یعنی اعلانیہ ان کو برا بھلا کہہ کے فتنے اور فساد کا دروازہ میں پہلے کھولوں. اور اس کا یہ بھی نہیں مطلب وما انا بالذی اقول لرجل، اور نہیں ہوں میں وہ شخص کہ کہوں کسی شخص کو بعد ان یکون امیرن، اس کے بعد کہ وہ امیر بن جائے، علی رجلین، 2 لوگوں پر بھی، انت خیرن، کہ تم بہت اچھے ہو. یعنی نہ تو میں کسی کو پبلکلی کرٹیسائز کروں گا اور نہ ہی اس کی خوشامد کروں گا. تو دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کیا کروں گا؟ اعتدال کی راہ اختیار کروں گا. یعنی کوئی شخص اگر 2 لوگوں پر بھی امیر ہو جائے، پورے ملک کی امارت تو ایک طرف، 2 لوگوں پر بھی اگر کسی تیسرے کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ میں اس کی پبلکلی خوشامد نہیں کروں گا. بعدما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، یقول، آپ نے فرمایا، یجاء برجل، لایا جائے گا ایک شخص، فیطرح فی النار،
وہ آگ میں پھینکا جائے گا. فَيُطْحَنُ فِيهَا، پھر اس میں گھمایا جائے گا. کَطَحْنِ الْحِمَارِ، طحینہ کہتے ہیں نا چکی کو، یعنی گھسیٹا جانا، گھمایا جانا. فَيُطْحَنُ فِيهَا، تو اس میں گھمایا جائے گا. کَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرُحَاهُ، جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. کولو کا بیل دیکھا، یعنی وہ اس کے گرد گرد گھومتا ہے نا، گول 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 چکر کھاتے رہتے ہیں، اور وہ بیچ میں سے وہ جس چیز کا تیل نکالنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر پستی رہتی. ایک ہوتی نا چکی ہاتھ کی، اور ایک ہوتی ہے ایک جانور کو باندھ کے، گدھے یا کسی بیل وغیرہ کو باندھ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گول گول چکر کھاتا ہے. تو کہا کہ قیامت کے دن وہ شخص اسی طرح دوزخ میں گھومے گا جس طرح ایک گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ، تو اہل النار آگ والے اس کے گرد کٹھے ہو جائیں گے. فَيَقُولُونَ، پھر وہ کہیں گے، اے فلان، اے فلان شخص، أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم وہ نہیں ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. فَيَقُول، تو وہ کہے گا، إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں میں نیکی کا حکم دیتا تھا. وَلَا أَفْعَلُهُ، اور میں خود نہیں کرتا تھا اس کو. وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں برائی سے روکتا تھا. وَأَفْعَلُهُ، اور خود اس کو کرتا تھا. یعنی عام دوزخیوں سے بھی بڑھ کر اس شخص کی سزا ہوگی جو لوگوں کو تو نیک بننے کی تلقین کرے اور خود اپنی طرف توجہ نہ کرے، لوگوں کو تو برائی سے روکے اور خود انہی برائیوں میں مبتلا رہے. یعنی جس برائی کو وہ لوگوں کے لیے ناپسند کرے، خود اس میں مبتلا ہو. حضرت اسامہ نے اس موقع پہ یہ حدیث کیوں سنائی؟ کہ میں تلقین کر رہا ہوں اور میں ایک بات کو سمجھا رہا ہوں، اور میں اس کو پبلکلی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے اور بھی بہت سے لوگوں کا دھیان ایسی باتوں کی طرف چلا جائے گا، اور لوگوں میں تو میں لیڈر بن جاؤں گا. یہ لیڈر بننے والی بات ہوتی ہے نا. مثلا میں یہاں بیٹھ کر، اس مائک میرے ہاتھ میں ہے، تو میں کسی کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دوں یا کسی کی بھی تعریفوں کے پل باندھوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ شاید میں ایک لیڈر بن جاؤں کو اوپینین دے کے کہ ہاں ہاں یہ بات تو بہت مزے کی ہے، اور لوگ اس کو انجوائے کریں اور ہو سکتا ہے تالیاں بجائیں. لیکن اتنے سارے لوگوں کا دھیان ایک ایسی بات کی طرف لگا کر خود اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو یہ ایک مذاق کی بات نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے نا، چھوٹے چھوٹے مواقع پر آگ بھڑکا کے لوگوں کے درمیان دنیاوی اعتبار سے تو بہت عزت اور شان و شوکت مل جاتی، بہت اپریسیشن بعض اوقات ملتی، لیکن اللہ کے ہاں جواب دہی بھی بہت بڑی ہے. اس لیے غیر محتاط باتیں کرنا اور بے وجہ اوپینین دیتے رہنا اور مشورے دیتے رہنا، اس چیز سے پرہیز کرنے، بچنے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہماری اخباریں صرف بیانات سے بھری ہوتی، یہ بیان دینے سے ہی تو پرہیز کر رہے ہیں. یہاں پر یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرح سے وہ بیان نہیں دے رہے، لوگ انہیں کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کچھ کہتے، آپ کہیں ان کو. تو ایک طریقہ کیا تھا کہ حضرت اسامہ جو تھے وہ حضرت عثمان کی پالیسیز کو پبلکلی کرٹیسائز کر کے، اگر اس دور میں نیوز پیپرز ہوتے، اخبار ہوتے، ٹیلی ویژن ہوتے، تو ان کی ہیڈ لائنز آتی کہ آج اس بات پر اسامہ بن زید نے یہ بات کہی ہے. تو لوگ بھی جن کا دھیان نہ بھی ادھر ہوتا وہ بھی لپک پڑتے، اوہ اچھا یہ کہا. ایک ایکسائٹمنٹ تو ہوتی لوگوں میں، تبصرے شروع ہو جاتے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا اس سے اصلاح ہو جاتی؟ آج ہم سب کو اپنے رویوں کو پرکھنے اور پھر اصل کی طرف لوٹنے اور اس کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اپنے حالات کی اصلاح کی ضرورت ہے. وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادرو، جلدی کرو، جلد کر لو، بالاعمال، اعمال یعنی عمل کرنے میں جلدی کرو، فتنن، فتنوں کے ڈر سے، یعنی اس سے پہلے کہ کوئی فتنہ آ پڑے اس سے پہلے جو نیکی کا کام کرنا ہے کر لو. فتنے بھی ایسے ہوں گے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. رات کے اندھیرے میں جیسے انسان کو پھر اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، کہ اس میں انسان کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس طرف جانا ہے. اور ان فتنوں کی وجہ سے انسان کا حال کیا ہوگا؟
یصبح صبح کرے گا، الرجل ایک شخص، مؤمنن ایمان کی حالت میں، ویمسی اور شام کرے گا کافرن کفر کی حالت میں. صبح کو مومن اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنن شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرن اور صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. کیسے؟ یبیع بیچے گا، دینہ اپنے دین کو، بعرض من الدنیا دنیا کے تھوڑے سے سامان، عرض المتاع الحیات الدنیا، عرض کہتے ہیں نا تھوڑا سا سامان، دنیا کے تھوڑے سے سامان کے عوض وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کی خاطر. رواہ مسلم، مسلم نے روایت کیا. ہر جگہ کے مسلمانوں کی آزمائش الگ ہے، مختلف ہے. یہاں کی آزمائش فرق ہے، کسی اور علاقے کی آزمائش مختلف ہے. یہ حدیث پہلے بھی میں نے پڑھ رکھی تھی تو میں سوچتی تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ ہم لوگ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوں، ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہوں، دوست عزیز رشتہ دار مسلمان ہوں، اور پھر ان میں سے کوئی کافر ہو جائے اور وہ اپنے دین کو چھوڑ دے. عام طور پر سب ایک دوسرے کو سنبھالا دیتے ہیں، پکڑ کر رکھتے ہیں، لیکن جتنی بڑی آزمائش آتی ہے نا اتنا ہی بڑا ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو وہ مسلمان جو مائنارٹیز میں ہیں اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں آس پاس مسلمان کم ہیں اور ہر طرف کافر ہی بستے ہیں، تو ایسے حالات میں، ایسی مشکلات میں ان کے لیے اپنے ایمان پر، اسلام پر قائم رہنا مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور دنیا کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر، جاب کی خاطر، بزنس کی خاطر اپنی نماز چھوڑ دینا، اپنا حجاب چھوڑ دینا، اپنے اسلامی شعار کو پامال کر دینا، یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اور تو اور اب مسلمان اور کافر کے درمیان ایک بہت بڑا فرق کیا ہے؟ نماز. تو بہت سے لوگوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، بہت سے لوگوں نے اپنی جاب پلیس پہ نماز چھوڑ دی کہ پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی ہیں اور دن میں 5 دفعہ ایک عملی طور پر ایک اظہار. بیٹھے بیٹھے ہم دل میں بھی تو دعائیں پڑھ سکتے تھے، لیکن کیوں کہا ایکشن کے ساتھ؟ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے. فرق ہے نا، ایک حد فاصل ہے. اور کس وجہ سے؟ یبیع دینہ، یا ایمان کا لفظ نہیں ہے، یبیع دینہ اپنے دین کو بیچ ڈالتا ہے. بیچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لینے کے لیے کچھ دے دینا، یعنی اپنا ایمان دے دیتا ہے. کس لیے؟ کہ دنیا لے سکے، دنیا کے مفادات کی خاطر.